خداوند کے زندہ کلام میں سے جو بات ہم ابھی سیکھنے والے ہیں وہ بھی ایک سوال ہے، اور یہ بھی وہی سوال ہے جو غیر قومیں ہی ہم سے کرتی ہیں، اور یہ بھی ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب تو ہم دیتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ ڈرتے ہیں اس کا جواب دیتے ہوئے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ مسیحی لوگ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، حالانکہ یہ نہ کوئی سوال ہے اور نہ کوئی اتنی بڑی بات ہے، یہ حقیقت ہے، سچائی ہے کہ ہم یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور ہم نے سیکھا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور یہ مسیحی ایمان کی بنیاد ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور جو اس بات پر ایمان نہیں لاتا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا وہ نجات نہیں پا سکتا۔ لیکن وہ جس بات کو بنیاد بنا کے یہ بات کرتے ہیں کہ مسیحی یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیحی سمجھتے ہیں کہ خدا کی ایک بیوی ہے، اور خدا اور اس کی بیوی کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا نام یسوع مسیح ہے۔ حالانکہ یہ سچائی یہ ہے کہ کفر ہے۔ اگر غیر قوم اس بات کے لیے متفق ہیں کہ مسیحی لوگ کہتے ہیں خدا کی بیوی ہے، تو میں بھی ان کے ساتھ ایگری ہوں۔ ہم لوگ جو مسیحی لوگ ہیں، ہم کبھی بھی یہ بات نہیں کرتے کہ خدا کی کوئی بیوی تھی، اس سے کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے، اور نہ ہم خود یسوع مسیح کو خدا کا جسمانی بیٹا کہتے ہیں۔ اہل مسیحیت یسوع مسیح کو روحانی طور پر خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہ بات وہ اپنے طور پر نہیں بلکہ انجیل مقدس کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے تو میرا پیارا بیٹا ہے تجھ سے میں خوش ہوں۔ لکھا آسمان سے یہ آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے تجھ سے میں خوش ہوں۔ اگر آسمان کا خدا اسے بیٹا کہہ رہا ہے تو اسی لیے ہم بھی اسے بیٹا کہتے ہیں۔ لیکن دراصل بات یہ ہے کہ کسی ایک لفظ کو محدود بنا دینا یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، عقل مندی نہیں ہے۔ ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انگلش کا لفظ ہے گلاس، تو گلاس صرف پانی پینے والا گلاس نہیں ہوتا، گلاس کھڑکی کا بھی گلاس ہوتا ہے، شیشے کو گلاس کہتے ہیں، کھڑکی کا بھی گلاس ہوتا ہے، گلاس اینک کا بھی ہوتا ہے، گلاس منہ دیکھنے والا بھی ہوتا ہے، گلاس ٹاور بھی ہوتا ہے۔ یوں ہم لفظوں کو باندھ کر انہیں اپنی قید میں نہیں رکھ سکتے۔ بیٹے کو صرف ایک ہی نظریے سے نہیں لینا کہ بیٹا ماں باپ کے ملاپ سے جو پیدا ہوتا ہے صرف اسے ہی بیٹا کہا جاتا ہے۔ حالانکہ دیکھیں ایک لفظ ہے ابن سبیل، ابن سبیل کا مطلب ہے راہ کا بیٹا۔ اگر کوئی شخص سراپا بدی ہو، ہر سمجھانے کے باوجود بھی وہ بدی کرتا ہو، تو لوگ اسے شیطان کا بیٹا کہہ دیتے ہیں، ابلیس کا فرزند کہہ دیتے ہیں۔ ابلیس کے فرزند کا مطلب یہ نہیں کہ ابلیس کی کوئی بیوی ہے تو ان کے ملاپ سے ایک بیٹا پیدا ہو گیا ہے، بلکہ جتنے گناہ کرتے ہیں ان کو شیطان کے بیٹے کہا جاتا ہے۔ بلکہ یوحنا کی انجیل میں جو جھوٹ بولتے ہیں، کلام نے کہا وہ سارے شیطان کے بیٹے ہیں۔ پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے خروج 4 باب اس کی 22 آیت، اسرائیل میرا بیٹا بلکہ پہلوٹا ہے۔ اب سارا اسرائیل خدا کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ خدا نے روحانی طور پر اس بات کو کیا ہے۔ جیسے استثنا 14 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو، بیٹے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کی بیوی سے کوئی بچے پیدا ہوئے ہیں تو ان کو ہم خدا کے بیٹے کہہ رہے ہیں۔ پھر دوسرا سیموئیل 7 باب اس کی 10 آیت میں لکھا ہے شرارت کے فرزند۔ حالانکہ شرارت کی کوئی بیوی نہیں ہے کہ اس میں سے بچے پیدا ہوئے ہیں، بلکہ وہ جو شرارت کرتے ہیں کیونکہ وہ سراپا شرارتی ہیں اس لیے ان کو شرارت کے فرزند کہا گیا ہے۔ اور لوکا 6 باب اس کی 10 آیت میں لکھا سلامتی کے فرزند۔ پھر نوح 2 باب اس کی 4 آیت میں لکھا سیون کے فرزند۔ سیون ایک شہر ہے تو شہر کے رہنے والوں کو سیون کے فرزند کہا گیا ہے۔ یوحنا کی انجیل 12 باب اس کی 17 آیت میں یسوع مسیح نے فرمایا ہلاکت کے فرزند کے سوا اور کوئی ہلاک نہیں، ہلاکت کا فرزند۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہلاکت کی کوئی بیوی ہے تو اس سے بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہ جہالت ہے، حماقت ہے کہ مسیحی لوگ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تو یہ اس بات کا نظریہ لیتے ہیں کہ یسوع مسیح جو خدا سے پیدا ہوا ہے خدا کی کوئی بیوی ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہم کبھی بھی اس بات کو نہیں مانتے کہ خدا کی کوئی بیوی ہے۔
بس نتیجہ یہ نکلا کہ بیٹا صرف ایک ہی لحاظ سے نہیں، جو ماں باپ کے سرب اور ماں کے پیٹ سے پیدا ہو صرف اسی کو بیٹا کہا جاتا ہے۔ اعتراض کرنے والے کفر بکتے ہیں، اور یہ کفر ان کے پاس ثبوت بھی نہیں ہے اس کفر کا، صرف سنی سنائی بات، لوگ ایسے کہتے ہیں، لوگ ایسے کہتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک مولوی صاحب سے میری بات ہوئی، کہنے لگا مسیحی لوگ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یہ کفر ہے۔ میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ کہنے لگا مجھے پتا۔ میں نے کہا مجھے بتائیں کہ آپ کو بتایا کس نے کہ مسیحی لوگ خدا کو، یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں؟ آپ کتنے مسیحیوں سے ملے ہیں؟ میں نے سنا ہے۔ میں نے کہا سننے والا تو کافر تھا جو آپ کو بتا گیا۔ کہنے لگا نہیں، کافر نہیں تھا، وہ مسلمان تھا، مولوی تھا، میرے ساتھ ہی ہے، تو اس نے مجھے بتایا تھا۔ میں نے کہا اس کو بھی کسی کافر نے بتایا ہوگا، کیونکہ ایسی بات سوائے کسی کافر کے اور کوئی نہیں کر سکتا کہ خدا کی کوئی بیوی تھی تو اس سے بیٹا پیدا ہو گیا۔ یہ بات کسی ایسے نیچ اور گرے ہوئے شخص کی ہو سکتی ہے جو کسی بھی خدا کو نہیں مانتا، جو یہ کہتا کہ خدا کی شادی ہوئی ہے، خدا کی بیوی اور اس سے بیٹا پیدا ہو۔ رومیوں پہلا باب اس کی 3-4 آیت میں لکھا، وہ جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کا بیٹا ہے، قدرت سے خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ لکھا ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال، جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ مطلب یہ نہیں کہ وہ خدا کی بیوی سے پیدا ہوا، مطلب یہ کہ اس کی قدرت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ خدا میں سے نکلا ہے، کیونکہ وہ خدا کا کلمہ ہے۔ اور یوحنا کی انجیل 8 باب اس کی 42 آیت میں لکھا ہے، میں خدا سے نکلا اور آیا ہوں، جیسا ہم نے ابھی پڑھا، خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں۔ یوحنا کی انجیل 16 باب اس کی 27-28 آیت میں لکھا ہے، میں باپ سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں۔ میں رہتا کہاں ہوں؟ جب یسوع نے دعا کی تو کہا، اے باپ مجھے آپ کے ساتھ جلالی بنا لے، جس طرح میں بنائے عالم سے پیشتر جو جلال تیرے ساتھ رکھتا تھا، جیسے میں دنیا کے بنائے جانے سے پہلے تیرے ساتھ تھا۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، کلام مجسم ہو کر دنیا میں آ گیا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال ہے۔ یہ وہی کلام ہے جس نے کائنات کو خلق کیا، یہ وہی کلام ہے جو نبیوں اور پیغمبروں کی عزت اور شان اور برکت اور نجات بنا۔ یہ وہی کلام ہے جو جسم لے کر اس دنیا میں آ گیا۔ تو جب وہ اس دنیا میں آیا، جب فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ اللہ تجھے اپنے کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، یعنی اللہ تجھے اپنے میں سے نکلے ہوئے کی خوشخبری، جس میں سے نکلتا ہے۔ بیٹے کا مطلب بھی نکلا ہوا ہی ہے۔ سورہ ال عمران اس کی 3 آیت، تیسری سورت ہے قرآن کی، اس کی 45 آیت سے 51 آیت تک یہ لکھا ہے کہ اللہ تجھے اپنے کلمے کی خوشخبری دیتا ہے۔ اب دیکھیں، کلمہ کا مطلب ہے نکلا ہوا، اور بیٹے کا مطلب ہے نکلا ہوا۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کلمات خدا کے منہ سے نکلے ہیں، تو اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ خدا کی کوئی جسمانی بیوی ہے یا خدا کا کوئی جسم ہے۔ لکھا ہے خدا روح ہے، یہ نہیں کہ خدا کا کوئی جسم ہے، اس نے بیوی کی ہے تو اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کلام خدا کے منہ سے نکلا، اور وہ مقدسہ مریم کے باطن اقدس میں گیا، اور مقدسہ مریم کے وسیلہ سے وہ دنیا میں آ گیا۔ وہ مقدسہ مریم کے اندر ایک تخم ٹھہرا، اور وقت مقررہ پر جسم لے کر اس دنیا میں آ گیا، اور اس کو قرآن کلمہ خدا کہنے لگا، اور انجیل ابن خدا کہنے لگی۔ اسے کلمہ خدا کہہ لیا جائے یا ابن خدا کہہ لیا جائے، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن ہم مسیحیوں کو دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو پاسٹر صاحبان ہیں، انہوں نے ہمیں بڑا باؤنڈ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ نہیں کہنا، یہ نہیں کہنا، وہ نہیں کہنا، حالانکہ کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے۔